اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں ہوں سید شاہد حسین میسم نہروی اور پروگرام ہے کام کی بات۔ آج جس دعا کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ دعا صحیفہ سجادیہ کی 9ویں یعنی 9th دعا ہے۔ اس دعا کو جو ہیڈنگ دی گئی ہے، جو ٹائٹل دیا گیا ہے، چاہے اردو والوں نے دیا ہو، چاہے عربی والوں نے دیا ہو، چاہے انگلش والوں نے دیا ہو، میں اس سے بہت ایگری نہیں کرتا، اس سے بات بھی زیادہ واضح نہیں ہو رہی۔ مثلا میں پڑھ کے دکھاتا ہوں، اشتیاق طلب مغفرت کے سلسلے میں آپ کی دعا، یہ اردو کا ٹائٹل ہے۔ اول تو خود یہ 2-3 بار جو زیر لگ کر کے اضافت ہو گئی، اس سے عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگر میں سمجھاؤں بھی تو بھی دعا اس بارے میں ہے نہیں ویسے، ٹھیک ہے، یعنی توبہ کے انسان کے اندر خواہش پیدا ہو اس بات کی دعا، ٹھیک ہے۔ شروع کا جملہ ایسا ہی ہے، لیکن بعد میں امام بات کے جملوں میں یا بات کے سینٹنسز میں ڈیفرنٹ ہی بات کہتے ہیں۔ میں جب دعا آپ کے سامنے پڑھوں گا تو آپ کو خود احساس ہوگا۔ میں نے جو سمجھا وہ یہ کہ اے میرے مالک، میں ٹائٹل نہیں دے رہا ہوں، ہیڈنگ نہیں ڈال رہا ہوں، لیکن ہے کل ملا کر کے امام نے یہ کہا، اے میرے مالک، یہ دنیا سے لے کر کے آخرت تک کا سفر مجھ سے تو طے نہ ہو سکے گا۔ میں ایک کمزور، نحیف اور ناتواں انسان ہوں۔ میں یہاں سے لے کر آخرت تک پہنچ جاؤں، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اس زندگی کے ہر موڑ پر مجھے تیری ضرورت، ہر پل، ہر کھڑی تیری مدد چاہیے۔ آپ کو بتاؤں، دعا شروع کرنے سے پہلے ایک جملہ جو آتا ہے نا سورہ حمد میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اس جملے کے فوراً بعد کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اب ان دونوں جملوں میں، ان دونوں سینٹنسز میں کوئی ربط، کوئی کنیکشن ہونا چاہیے، اور وہ کنیکشن اگر آپ سمجھنا چاہیں تو بہت زبردست کنیکشن ہے کہ ہم تیری مدد مانگتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اور مدد کس چیز میں مانگ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہماری ہدایت کر دے سیدھے راستے کی طرف۔ یعنی اور چیزوں میں تو شاید ہم کوشش کر کے، ویسے تو وہ بھی نہیں ممکن ہے، لیکن اور چیزوں میں شاید ہم کوشش کر کے کچھ ہاتھ پیر مار لیں، لیکن ہدایت وہ چیز ہے جہاں ہمارا کوئی بس نہیں چلتا۔ اے میرے مالک، یہ راستہ یوں نہ طے ہو سکے گا، تیری مدد کی ضرورت ہے۔ تو ہاتھ پکڑ لے، تو ساتھ دے، تو مجھے چلا، تو راستے پر کھینچ کے لے چل۔ اصل میں ہم یہ کہتے ہیں سورہ حمد میں، آپ جب بھی نماز میں پڑھیں تو یہ خیال لائیں اپنے دل میں کہ اے میرے مالک، یہ منزلیں یوں نہ طے ہو سکیں گی، بغیر تیری مدد کے، بغیر تیری خاص ہیلپ کے یہ منزلیں طے نہ ہو سکیں گی۔ چلیے ہم یہ دعا یعنی امام زین العابدین کی 9ویں دعا شروع کرتے ہیں صحیفہ سجادیہ سے۔ اس میں شروع میں جیسے ہر دعا میں امام نے کیا ہے، اللہم صلی علی محمد وآلہ، محمد وآل محمد علیہ السلام پر صلوات بھیجی ہے۔ پھر ایک جملہ کہا ہے، ایک سینٹنس ہے۔ اچھا البتہ ایک مشکل یہ ہو گئی ہے کہ اس دور میں جملہ لفظ کا معنی خراب کر دیا لوگوں نے، اسی لیے مجھے بار بار جملے کے بعد سینٹنس بولنا پڑ رہا ہے۔ لوگوں نے جملے کا مطلب یہ بنا دیا کہ جو جھوٹی بات ہو اسے جملہ بولتے ہیں۔ یہ ہندی والوں نے ایسا خراب کیا۔ ویسے سینٹنس جسے کہتے ہیں اسے اردو میں یا فارسی میں یا عربی میں جملہ کہتے ہیں۔ خیر، امام آگے کہہ رہے ہیں، وَسَيِّرْنَا إِلَى مَحْبُوبِكَ مِنَ التَّوْبَةِ، مجھے لے چل، موڑ دے، کہاں، کس طرف؟ وہ جو تیری محبوب پسندیدہ چیز ہے توبہ، اس طرف موڑ دے۔ یہ تو یہاں پر امام نے کہا، اور وہ جو دعا ہے امام کی جو اسی ماہ رمضان میں سحر کے وقت پڑھی جاتی ہے، جسے دعائے ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں، جو چوتھے امام کی ہی دعا ہے، اس میں امام ایک جگہ پر کہتے ہیں وَانْقُلْنِي إِلَى دَرَجَةِ التَّوْبَةِ،
اے میرے مالک مجھے اب یہ ترجمہ کرنے والوں آسان والا ترجمہ بھی جو ورڈ بائی ورڈ کرتے ہیں لوگ، لیکن میں کہتا ہوں ان دعاؤں کا ایموشنل ترجمہ ہونا بہت ضروری ہے۔ امام کہتے ہیں کہ مجھے، اگر ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کروں، لٹرل میننگ یہ ہوا کہ مجھے منتقل کر دے درجہ توبہ تک، مجھے پہنچا دے درجہ توبہ تک۔ لیکن میرا اپنا، جب میں اس جملے پہنچتا ہوں تو یہ کہتا ہوں کہ اے میرے مالک، اب یہ نفس اتنا خراب ہو چکا، اب میں اندر سے اتنا گندا ہو چکا، اب میں نے اتنے گناہ کر دیے، اب میرے دل پر، میری روح پر اتنی کوٹنگ ہو گئی، اب اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اب نور کی کوئی شعاع نہیں جاتی، اب میں خود سے کہاں جاؤں گا توبہ تک، توبہ کے دروازے تک۔ تو اب کیا ترجمہ ہونا چاہیے؟ وَانْقُلْنِي إِلَىٰ دَرَجَةِ التَّوْبَةِ، اے میرے مالک مجھے گھسیٹ کے لے چل توبہ کے دروازے تک۔ میں کہاں جا سکتا ہوں؟ میں تو الٹی طرف بھاگ رہا ہوں، مجھے پکڑ لے، میرا ہاتھ تھام لے، گھسیٹ کر مجھے لے جا توبہ تک۔ تو وہی بات یہاں پر امام نے کچھ کہی، وَصَيِّرْنَا إِلَىٰ مَحْبُوبِكَ مِنَ التَّوْبَةِ، وہ جو تیری پسندیدہ چیز ہے توبہ، اس تک مجھے لے چل، گھسیٹ کے لے چل۔ وَأَزِلْنَا عَنْ مَكْرُوهِكَ مِنَ الْإِصْرَارِ، اور وہ جو تیری ناپسندیدہ چیز ہے، جو تجھ کو ہرگز نہیں پسند، وہ کیا ہے؟ گناہ پر جمے رہنا، گناہوں پر اڑے رہنا، گناہوں میں ڈوبے رہنا، اس دنیا سے مجھے نکال لے، اس بھنور سے، اس دلدل سے گناہوں کے مجھے نکال لے۔ پھر آگے فرما رہے ہیں، اللہم ومتا وقفنا بین نقصین فی دین او دنیا فاوقع النقص باسرعہما فناء واجعل التوبۃ فی اطولہما بقاء۔ بڑی زبردست بات کہی امام نے، کہا کہ اس زندگی میں جب میں کسی ایسے موقع، ایسے پوائنٹ، ایسے نقطے پر پہنچوں جہاں پر دو سائیڈ ہوں، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں دو راہا ہو، ایک راستہ ادھر جا رہا ہو، ایک راستہ ادھر جا رہا ہو، اور دونوں ہی راستے پر چلنے سے میرا کوئی نہ کوئی نقصان ہو رہا ہو۔ اگر ادھر جاؤں تو دنیا کا نقصان، ادھر جاؤں تو دین کا نقصان۔ جب ایسا دو راہا میری زندگی میں کبھی آئے تو میں تو خود سے نہیں چلوں گا، میں تو کہاں، میں تو اندر سے خراب ہو چکا، مجھے تو کھینچ کر کے اس طرف لے چلنا، اس طرف جھکا دینا، اس طرف موڑ دینا کہ جس طرف میری دنیا کا نقصان ہو رہا ہو۔ کیونکہ یہ دنیا تو بہت جلدی ختم ہو جائے گی، ایسی طرف نہ موڑنے دینا مجھے کہ جس میں میرے دین کا نقصان ہو، اس طرف موڑنے ہی نہ دینا مجھے۔ تو مجھے جو ہے اس طرف یعنی جانے دینا جدھر میرا دین بچ رہا ہو، اس طرف مجھے موڑ دینا جدھر میرا دین بچ رہا ہو، جس طرف توبہ کا راستہ ہو۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَإِذَا هَمَمْنَا بِهَمَّيْنِ يُرْضِيكَ أَحَدُهُمَا عَنَّا وَيُسْخِطُكَ الْآخِرُ عَلَيْنَا فَمِلْ بِنَا إِلَى مَا يُرْضِيكَ عَنَّا وَأَوْهِنْ قُوَّتَنَا عَمَّا يُسْخِطُكَ عَلَيْنَا۔ فرما رہے ہیں کہ جب ایسا ہی موقع آ جائے، پھر وہی دو راستے، دو میں سے کوئی ایک کام مجھے کرنا ہو، دو کام سامنے ہو میرے، ان میں ایک کام ایسا ہو جو تجھے خوش کرتا ہو، راضی کرتا ہو، اور ایک کام ایسا ہو جو تجھے ناراض کرتا ہو، تو پھر مجھے اس کام کی طرف جھکا دینا، موڑ دینا جو کام تجھے راضی کرتا ہو۔ اور پھر فرما رہے ہیں کہ اپنی قوت سے اے میرے مالک تو مجھے اس کام سے پکڑ کے روک لینا جو تجھے ناراض کرتا ہو۔ پھر یہاں پر امام وہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو دعاؤں میں آئی ہے، لا یملک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا حیاتا ولا نشورا، اے میرے مالک میں نہ اپنا اچھا جانوں نہ برا جانوں، نہ میرے بس میں کچھ ہے، تو میں تو بس ایک ڈگمگاتا جیسے نہیں کوئی شرابی شراب پیے ہوتا ہے، اس کا پیر ایک ادھر پڑ رہا ہے ایک ادھر پڑ رہا ہے، ڈگمگا رہا ہے، کسی بھی گھڑی کہیں بھی گر سکتا ہے، کدھر بھی گر سکتا ہے۔ میں تو ایک ایسی حالت میں ہوں، ساری زندگی ڈگمگاتے ہی تو ہماری گزرتی ہے، میں ڈگمگا رہا ہوں،
اب تو اتنا کر دے کہ مجھے اگر گرا ہی رہا ہے، موڑ ہی رہا ہے، تو اس طرف موڑ جس طرف تیری مرضی ہو، جس کام سے تو راضی ہو۔ پھر آگے فرما رہے ہیں وَلَا تُخَلِّ فِي ذَلِكَ بَيْنَ نُفُوسِنَا وَاخْتِيَارِهَا فَإِنَّهَا مُخْتَارَةٌ لِلْبَاطِلِ إِلَّا مَا وَفَّقْتَ وَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمْتَ۔ اے میرے مالک، اس زندگی کی ہر موڑ پر، ہر گھڑی ویسے کہہ لوں، ہر پوائنٹ پر، ہر نقطے پر، کہیں پر بھی مجھے چھوڑ نہ دینا، ہر موقع پہ میرا ساتھ دینا، اور کہیں یہ نہ کہہ دینا کہ اب تم خود سے چلو، اب تم خود سے اپنا راستہ چنو۔ یہ نہیں ہو پائے گا مجھ سے۔ کیوں نہیں ہو پائے گا؟ کیونکہ اگر تو نے مجھے میرے نفس کے حوالے کر دیا تو یہ نفس تو ایسا ہے کمبخت کہ ہر وقت برائی کا ہی انتخاب کرتا ہے، ہر وقت برائی کو ہی چنتا ہے، یہ کبھی نہیں جاتا سیدھے راستے۔ تو صرف تبھی بچ سکتا ہوں جب تیری جو ہے خاص عنایت ہو، کرم ہو، تب میں برائی سے بچ سکتا ہوں۔ اور پھر دراصل سورہ یوسف کی آیت کو امام نے تھوڑا سا ماڈیفائی کر کے پڑھا ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ نفس یہ جو ہے ہمارے اندر، یہ نفس تو ہمیشہ برائی کا ہی حکم دیتا ہے، دوڑ پڑتا ہے برائی کی طرف۔ صرف تبھی بچ پاتا ہے جب، یا وہ اسی انسان کا نفس بچ پاتا ہے جس کے اوپر اللہ رحم کرے۔ تو امام کیا فرما رہے ہیں کہ اے میرے مالک، زندگی کے کسی بھی موڑ پر یہ نہ کہہ دینا مجھ سے کہ تم اب خود سے راہ چلو، اب خود سے اپنی راہ چنو، نہ 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 نہ، بلکہ ہمارا ہاتھ تھامے رکھنا، ہمیں لے چلنا اچھائی کی طرف۔ وہی یاد رکھیں ہم ڈگمگ ڈگمگ چل رہے ہیں، کبھی ایک پیر ادھر پڑتا ہے، کبھی ادھر پڑتا ہے۔ اللہم وَإِنَّكَ مِنَ الضَّعْفِ خَلَقْتَنَا وَعَنَ الْوَهْنِ بَيْنَنَا وَمِن مَّاءٍ مَّهِينٍ ابتدأتنا۔ اب دیکھیے امام کیا واقعا کتنی خوبصورتی سے یہ ہمارے امام دعاؤں کو بناتے ہیں یا چنتے ہیں یا آرٹیکولیٹ کرتے ہیں۔ خوبصورتی دیکھیے آپ، قرآن میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی حقیقت بتاتے ہوئے کہا کہ اے یہ انسان کیا ہے، بڑا کمزور ہے، یہ بنا ہی کس سے، گندے پانی سے بنا ہے، یہ بنا ہی کیسا ہے، بڑا کمزور، بڑا ناتواں، یہ کیا ہے۔ تو کئی جگہ پر انسان کو اللہ نے ایسا کہا کہ تم تو بڑے کمزور ہو، تم تو گندے پانی سے بنے ہو، تم تو ایسے، تم تو ویسے۔ امام نے اس چیز کو یہاں استعمال کیا، امام نے گویا اللہ کو یاد دلایا، کہہ لیں استغفر اللہ، ویسے تو یاد دلانا نہیں ہوتا لیکن اس کا ذکر کیا۔ اے میرے مالک، تو نہیں تو کہا قرآن میں کہ ہم سب کمزور ہیں، ہم کو تو نے کمزوری، یعنی جب ہم بچپن میں پیدا ہوئے نہ اپنے سے کروٹ لے پاتے تھے، نہ اپنے سے کچھ کھا پاتے تھے، نہ اپنے سے کچھ پی پاتے تھے، کمزوری میں تھے، بالکل کمزور، آنکھ بھی نہیں کھولتے تھے، ایسے گھنٹوں پڑے رہتے تھے۔ تو ہم تو کمزور ہیں، ناتواں ہیں، اور بنے بھی کس سے، گندے نجس پانی سے۔ تو ہم کمزور، گندے، تو پھر اے میرے مالک تو نے کہا اب بتا پھر ہم اپنا راستہ کیسے چن لیں گے اگر تو ساتھ نہیں دے گا؟ تو ہے میرے مالک ہمارا ساتھ دینا، میری مدد کرنا۔ اب اگلا جملہ دیکھیے، ہم لوگ غلط اس کا معنی کرتے ہیں عام طور سے، میں نے کئی لوگوں کو سنا، اس لیے آج یہ کریکشن بھی ضروری ہے۔ امام فرماتے ہیں فلا حول لنا الا بقوتک ولا قوت لنا الا بعونک۔ یہ جو ہم لوگ جملہ، ویسے تو دعا میں تھوڑا بدلا ہوا جملہ ہے، لیکن یہ جو ہم لوگ جملہ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لوگ اس کا ترجمہ یوں کر دیتے ہیں یا ٹرانسلیٹ یوں کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی طاقت اور قوت نہیں۔ تو اگر ایسا ترجمہ کیا جائے تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کوئی طاقت ہے۔ میں نے وہ کچھ غیر مسلموں سے کبھی میری بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں ہم تو یہ سوچ لیتے ہیں کہ جو ایشور ہے وہ ایک شکتی ہے۔ نہیں، اس جملے کا مطلب اسلام میں الگ ہے۔ ہاں، یہاں پر کیا کہا جاتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت اور قوت نہیں مگر اللہ کے کرنے سے۔ یوں کہہ لیں اللہ نے ہی ہر طاقت اور قوت کو بنایا ہے، ہر پاور کو بنایا ہے۔ خود اللہ نہ طاقت نہ قوت، ہم جو کچھ سوچتے ہیں اللہ کے بارے میں وہ اس سے بھی اوپر ہے۔ اللہ نے بنائی ہیں طاقتیں اور قوتیں۔
تو یہ ہم ذہن میں رکھیں. امام یہاں پہ فرما رہے ہیں ہم لوگ کمزور ہیں اور جتنی طاقت جتنی قوت ہے وہ تو تیری پیدا کی ہوئی ہے. فَأَيِّدْنَا بِتَوْفِيقِكَ وَسَدِّدْنَا بِتَسْدِيدِكَ وَعَامِ أَبْصَارَ قُلُوبِنَا أَمَّا خَالَفَ مَحَبَّتَكَ. تو اے میرے مالک تو ہماری مدد کر دے، تو ہمیں سپورٹ کر، ٹھیک ہے، اپنے سپورٹ کے ذریعے تو ہماری مدد کر، تو ہمیں جما دے صحیح راستے پر اپنی خاص اسسٹنس کے ذریعے. اور پھر ایک اور عجیب بات کہی کہ ہمارے دل کی جو نگاہیں، دل کی جو آنکھیں ہیں، ان کو اس وقت اندھا کر دینا جب وہ اس چیز کی طرف دیکھیں جو تجھے ناپسند ہو. ٹھیک ہے، یعنی ہمارے دل کی آنکھوں کے سامنے وہ چیز ہی نہیں آنے دینا، یا آنکھیں تب کھلنے ہی نہ دینا جو ناپسند چیز سامنے ہو. تو وَلَا تَجْعَلْ لِشَيْءٍ مِّن جَوَارِحِنَا نُفُوذًا فِي مَعْصِيَتِكَ. اور یہ جو ہمارے ہاتھ پیر اعضاء جوارے ہیں، یہ جو آرگنس ہیں، یہ جو ہمارے باڈی کے پارٹس ہیں، ان میں سے کسی کو بھی اس راہ میں استعمال نہ ہونے دینا جو تیرے ناراضگی والی راہ ہے، جس سے تو ناراض ہوتا ہے، جس سے تو غضبناک ہوتا ہے، جس سے تو جو تیری مخالفت والی راہ ہے، اس میں ہاتھ پیر کو استعمال نہ ہونے دینا. اللہم فصل علی محمد و آلہ. پھر سے امام ایک بار صلوات بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں وجعل حماسات قلوبنا وحرکات اعضائنا ولمحات اعیننا ولہجات السنتنا فی موجبات ثوابکا. 4 چیزوں کا یہاں تذکرہ کر رہے ہیں امام. کہہ رہے ہیں ان چاروں چیزوں کو جو میرے اندر ہیں، یہ چاروں چیزوں کو تو اپنی راہ پہ لگا دے، ہاں، اس راہ پہ لگا دے جو تجھے پسند ہے. تو اب کون کون سی 4 چیزیں سنیں آپ غور سے. ایک یہ کہ یہ جو ہمارا دل، ٹھیک، یہ ہمارے دل جو چیز وسپر کرتے ہیں، یعنی پھسپھساتے ہیں، بدبداتے ہیں، یہ جو ہمارے دل بولتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ واقعی ریسرچ کا خود ٹاپک ہے. یہاں پر حماسات قلوب یعنی وسپرنگ آف ہارٹ کا مطلب کیا ہے. وہ حرکات اعضائنا، اور یہ جو ہماری جسم کے تمام ہاتھ پیر یہ سب چیزیں جو حرکت کرتی ہیں، ہے نا، جیسے مثلا پلک جھپکتی، یہ ساری چیزیں. اور پھر لمحات اعیننا، اور یہ جو ہماری نظر کبھی ادھر پڑتی کبھی ادھر پڑتی، یہ جو ہوتا ہے. اور پھر چوتھی چیز یہ جو ہماری زبان حرکت کرتی ہے، ہلتی ہے، اور اس سے طرح طرح کے الفاظ نکلتے ہیں، لہجے نکلتے ہیں. ان چاروں چیزوں کو، دل ہو یا پھر ہمارے باڈی کے آرگنز پارٹس ہوں یا پھر آنکھ ہو یا پھر زبان ہو، ان چاروں کو تو ایسی چیز میں لگا دے جو ثواب ہی ثواب کمانے والی ہو، ایسے کام کہ جن سے بس ثواب ہی ہم ارن کریں. حتی لا تفوتنا حسنۃ ونستحق بها جزاءک. اس طرح سے ان چاروں چیزوں کو تو نیک کاموں میں لگا دے کہ ہم سے پھر کوئی نیکی سلپ نہ ہونے پائے، کوئی نیکی جانے نہ پائے ہمارے ہاتھ سے، ہم سب کما لیں، ساری نیکیاں، ساری اچھائیاں کما لیں، وہ اچھائیاں جس سے تیری جزا ہمیں حاصل ہو جائے. وَلَا تَبْقَ لَنَا سَيِّئَةٌ نَسْتَوْجِبُ بِهَا عِقَابَكَ. اور دوسری طرف ہم سے جو برائیاں ہو گئیں، جو گناہ ہو گئے، ان میں سے کوئی گناہ، کوئی برائی، کوئی جرم چھوڑنا نہیں ہے میرے مالک، سب کو مٹا دینا، سب کا اثر بھی ختم کر دینا، سب کا بعد میں جو امپیکٹ ہے وہ بھی ختم کر دینا، تاکہ ہم قیامت کے دن اپنے ان گناہوں یا جرموں کی وجہ سے عقاب کا شکار نہ ہو. یہ تھی دعا نمبر 9. اس میں کل ملا کر کے امام نے یہ بتانا چاہا ہے کہ ہم انسان بہت کمزور ہیں، ناتواں ہیں، ہم اپنی راہ بھی خود سے نہ چن سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں. ہر قدم پر، ہر پل اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. دراصل یہ توحید کا پیک ہے، معراج ہے، کہ جب انسان یہ کہنے لگ جائے کہ اے میرے مالک ہاتھ تھام لے، مجھ سے یہ راہ تو نہیں چلی جائے گی. میں سمجھتا ہوں میری بات واضح ہو گئی ہوگی. اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مومنین و مومنات کے لیے بھی دعا کیجیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہ.